بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں اور خوبیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جس قدر ہمارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبیاں اور عادتیں اور آپ کی سنتیں ہوں گی، اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور تعریفیں بھی ہیں۔ اور جس قدر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے، طریقے سے، سنتوں سے دور ہوں گے تو ہماری ناکامی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی پیاری عادتیں، آپ کے پیارے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بطور نمونے کے ہے، تم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو انہی خوبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی اور عادت تھی کہ آپ کسی بھی بات پر، ناراضگی پر، مزاج کے خلاف کوئی کام پر، آپ غصے کا اور بد زبانی کا، گالم گلوچ کا، لعن طعن کا کبھی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں چھوٹوں سے، خادمین سے، ملازمین سے، گھر والوں سے، کہ جو انسان کی طبیعت کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، اور قدرتی طور پر ان کاموں پر غصہ بھی آتا ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو غصے میں انسان بد کلامی، بد زبانی، فحش کلامی، لعن طعن، گالم گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، یہ ساری کام کرتا ہے، اور یہ سارے کام غلط ہیں اور برے ہیں۔ احادیث میں، کئی احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے جب آپ کا تعارف کرایا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لعن طعن نہیں کرتے تھے، کبھی فحش کلام نہیں کرتے تھے، کبھی بد کلامی نہیں فرماتے تھے، کبھی گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کسی پر کوئی غصہ آ گیا، کسی نے کوئی غلط بات کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں جو اظہار تھا وہ اس طرح تھا کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی کو خاک لگ جائے۔ یہ آپ کی ناراضگی کا غصہ تھا، اس کی پیشانی کو خاک لگ جائے۔ پیشانی کو خاک لگ جانا یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، بلکہ دعائیہ جملہ ہے۔ یعنی کسی کی غلطی پر غصے میں بجائے بد دعا کے دعا دینا، یہ تو بہت عظیم اخلاق ہے۔ غصے میں تو انسان کی زبان سے غلط جملے نکلتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص عورتوں میں بد دعا دینے کا بہت رواج ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی غلط کام کیا، بد دعا دے دی، بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں دعا دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی کو خاک لگے۔
پیشانی کو خاک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کی عادت ہو، اس کا سر سجدے میں زمین پر لگے، اور جب سجدہ کرے گا تو پیشانی کو مٹی لگے گی، خاک لگے گی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کسی پر ناراضگی کی اظہار بھی فرما رہے ہیں اور اس کو دعا دے رہے ہیں نمازی ہونے کی، کہ وہ نمازی بن جائے۔ بہت سارے بزرگان دین اور ہمارے اکابرین کا یہی معمول رہا کہ جب کسی سے غلطی ہو جاتی، بالخصوص بچوں سے، تو غلطی میں بجائے ان کو کوسنا، گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، اس کے بجائے دعائیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ عقل دے، اس طرح کی دعائیہ کلمات۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا اپنے اوپر قابو ہو۔ بے قابو انسان، جس کو اپنی ذات پر قابو نہ ہو، غصے میں اپنے آپ پر وہ قابو نہ کر سکتا ہو، تو ایسا انسان جب اس کو غصہ آئے گا تو اس کی زبان بھی خراب ہوگی، اس کے چہرے پر بھی غصے کے اثرات ہوں گے، غصے میں وہ گالیاں بھی بکے گا اور غصے میں ہاتھ بھی چلائے گا، یعنی ظلم بھی کرے گا۔ اور جس شخص کو اپنی ذات پر قابو ہوگا، تو اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ اپنے آپ کو قابو کرے گا، خاموش رہے گا۔ اپنی زبان پر قابو، اپنے ہاتھ پاؤں پر قابو، اگر غصے میں یہ چیز نصیب ہو جائے تو انسان برائیوں سے، بد کلامی سے، بے شرمی کی باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، لعن طعن سے، گالم گلوچ سے محفوظ رہتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے، چھوٹے جو ہوتے ہیں، ملازمین ہو یا اولاد ہو، غلطیاں تو ان سے ہوتی ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں اگر وہ ان کی غلطی میں اچھے انداز میں ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو ملازمین ہو یا اولاد ہو، وہ بڑوں سے متنفر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان سے اور مزید محبت کرتے ہیں کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے محبت سے سمجھایا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملازمین کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان کی غلطی پر ڈانٹیں، گالیاں دیں، ماریں، تو ان کے اندر ایک نفرت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ والد ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے والد سے بھی نفرت کرتے ہوں گے، استاذ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے استاذ سے بھی نفرت کرتے ہوں گے، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو کسی کی سب کے سامنے بے عزتی کر دینا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی بچے بھی سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کو برا محسوس کرتے ہیں کہ ابا نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر برداشت ہوگی، تحمل مزاجی ہوگی۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالروف سکروی صاحب دامت برکاتہم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی سب سے اچھی اس کی گزرتی ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو، برداشت ہو، سہ جاتا ہو، پی جاتا ہو، خاموش ہو جاتا ہو۔ فرمانے لگے سب سے اچھی زندگی یہ گزارے گا، معاملات پر قابو رکھے گا، اور جس کے اندر برداشت نہیں ہوگی، تحمل مزاجی نہیں، مزاج میں تیزی ہے، غصہ ہے، تو جیسے ہی اس کے گھر والے اس کی بات، اس کی مزاج کے خلاف کوئی کام کریں گے، اس کو غصہ آئے گا، اور یہ اس غصے کا اظہار کیسے کرے گا؟ بد کلامی کرے گا، گالیاں دے گا، لعن طعن کرے گا، بد دعائیں دے گا، مارے گا، پیٹے گا، تو گھر خراب ہو جائے گا، نسل اور اولاد خراب ہو جائے گی۔ کام کاروبار ہوگا، ملازمین بھاگ جائیں گے، سب خراب ہو جائے گا، ادارے ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبی ہے، یہ ہمیں اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔
بالخصوص آج کے دور میں، کیونکہ ہر شخص ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اور ٹینشن میں ڈپریشن میں انسان پریشان جب ہوتا ہے تو پریشانی میں اس کو قدرتی غصہ آتا ہے، اور یہ غصہ جہاں اس کی عادت اور اخلاق کو خراب کرتا ہے، اس کی زبان کو گندا کرتا ہے، وہاں اس کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے غصے کی شدت سے ہی آتا ہے، یعنی جسمانی مرض اخلاق کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ زبان خراب ہے، غصہ آتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں لگ رہی ہیں، جسمانی بیماری لگ رہی ہیں۔ اور ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جسمانی بیماریاں نہیں تھیں، وجہ اس کی تھی ان کی طبیعتوں میں اعتدال تھا، وہ کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں اعتدال نہیں، ہم کھانے میں بیٹھتے تو خوب کھاتے ہیں، تو زیادہ کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں اعتدال تھا، غصہ وہاں پہ اعتدال کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس لیے وہاں پہ بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ برکتوں والا معاشرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ برکتوں والا معاشرہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ ڈپریشن، وہ ٹینشنیں نہیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کا ماحول کم از کم، ہم اپنے پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے چلیں۔ ہم نے اپنی اصلاح اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زبان پر قابو، اپنے مزاج پر، عادت پر قابو اپنے آپ سے جب ہم شروع کریں گے تو ہمارے سے جب آغاز ہوگا اچھائی کا، تو وہ اچھائی ہمارے بچوں میں آئے گی، ہمارے گھر میں آئے گی۔ تو اگر ہمارا گھر ہی اچھا ہو جائے آج کے دور میں، کہ ہمارے گھر میں گالم گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، شور نہ ہو، لڑنا لعن طعن نہ ہو، تو کم از کم ہمارے گھر کی زندگی میں تو سکون ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکتوں والا زمانہ، اس کی مثال کچھ نہ کچھ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر تو ہو جائے گی، اور جب گھر میں ہوگی تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی جاتی ہے، کہ جب کوئی ہمارے گھر ملنے آئے گا، خاندان کا کوئی افراد آئے گا، تو وہ دیکھے گا ہمارے گھر کے ماحول کو کہ خاموشی ہے، سکون ہے، جھگڑے نہیں ہیں، لڑائیاں نہیں ہیں، تو وہ بھی اس سے اثر لے کر جائیں گے۔ تو یہ جو ماحول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، کہ اس میں لڑائی جھگڑے نہیں تھے، صحابہ کے درمیان یعنی مزاج کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، ناراضگیاں بھی ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح بھی کروایا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار پٹائیاں ہو رہی ہیں، لعن طعن ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی میں بھی، غصے میں بھی بد دعا نہیں دے رہے، دعا دے رہے ہیں۔ ہم بھی بچوں کو ایسے موقع پر بد دعا نہ دیا کریں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ عورتیں اپنے بچوں کی غلطیوں پر ان کو بد دعائیں دیتی ہیں، جا تو مر جا، جا تجھے تیرا نقصان ہو جائے، تجھے فلاں بیماری لگ جائے، تو تباہ ہو جاؤ۔ حضرت فرمانے لگے وہ سمجھتی ہیں ہم نے کچھ کہا یہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمانے لگے کہ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی گھڑی ہوتی دعاؤں کی قبولیت کی۔ ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی، اور وہ بد دعا جس گھڑی دی تھی وہ گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب اس کا ظہور ابھی نہیں ہوگا، اگلے لمحے، کہ ابھی بد دعا دی اور اگلے لمحے ظہور ہو گیا، بچہ مر گیا۔ ظہور بعد میں ہوتا ہے، کہا یہ بچہ جوان ہوگا، جب والدین کا سہارا بننے کا وقت آئے گا تو اس وقت اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی، بچہ مر گیا، جوان بچہ چلے گیا، جوان بچے کو بیماری لگ گئی، جوان بچہ ہاتھوں سے گیا، اب ماں رو رہی ہے۔ حضرت کے الفاظ ہیں، حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے الفاظ ہیں کہ پھر ماں سر پکڑ پکڑ کر روتی ہیں کہ ہائے میرا جوان بچہ، ہائے میرا سہارا، ہائے میرا لخت جگر۔ فرمایا کہ یہ تیری ہی بد دعا کا نتیجہ ہے جو تو نے آج سے چند سال پہلے دی تھی غصے میں۔ اگر تو اس وقت بد دعا کی جگہ کوئی دعا دے رہی تھی، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے،
تو تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ دن اپنی غلطی سے، کیونکہ زبان پر قابو نہیں ہے. تو ہم سب اس چیز کی، اس مرض میں مبتلا ہیں. یعنی میں نے عرض کیا کہ آج کا معاشرہ بہت زیادہ ٹینشنوں میں ہے، ڈپریشن میں ہے ہر شخص، جس کی وجہ سے وہ ذرا سی بات پر ایک دم سے لڑائیاں اڑ جاتی ہیں. چلتے پھرتے ذرا سی کسی سے غلطی ہو گئی، وہ گالم گلوچ ہو رہی ہوتی، وہ بدتمیزی، وہ مار پٹائی. معاشرے میں بہت یعنی بگاڑ مزاج کی تیزی سے آ گئی. ہر ایک کا مزاج گرم ہے، تیزی ہے مزاج میں. ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی کام کر کے دیکھیں، لڑنے کے لیے فوراً آستینیں چڑھ جائیں گی. بہت تیزی ہے. لیکن آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت میں، جن کے مزاج میں نرمی ہے، ٹھنڈک ہے. وہ جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرتے. جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، لڑائی ہوئی فوراً کہتی ہیں طلاق دو. عورتوں کے مزاج میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عورتوں کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں رکھا. اگر عورتوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ دن میں 10 دفعہ اپنے آپ کو طلاق دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے اور کہا کہ مرد مضبوط مزاج کا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے. عورت تو دن میں 10 دفعہ کہتی ہے شوہر سے، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے فارغ کرو. اگر شوہر بھی جذباتی ہو تو وہ بھی دن میں 10 دفعہ فارغ کرے گا، فارغ، زندگی ختم. لیکن مرد ہوتا ہے، اس کے اندر سمجھداری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. اچھا بھی کرتے ہیں بات، ابھی کرتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرو، تھوڑی دیر خاموش رہنے دو، کوئی اور کام کر لو. لیکن عورت جذبات میں آ کر اپنے مطالبے کا بار بار اظہار کر رہی ہوتی ہے. لیکن مرد تحمل مزاجی سے کام لے رہا ہوتا ہے. رک جاؤ ابھی. تو جس طرح یہ خوبی مردوں میں ہوتی ہے، اسی طرح بعض عورتوں میں بھی ہوتی ہے. کس طرح کہ مرد شوہر برابر عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، عورت برابر سہ رہی ہوتی ہے، صبر کر رہی ہوتی ہے، برداشت کر رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتی، سہتی رہتی ہے. اس عورت کو اس کی بہنیں بھڑکاتی ہیں، چھوڑ کے آ جاؤ. ماں باپ بھڑکاتے ہیں، گھر آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اس مرد کو. عورت کہتی نہیں، صبر. تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کا دماغ صحیح کر دیتے ہیں کہ بیوی ہے تمہاری، نوکرانی نہیں ہے. تو جہاں مردوں میں یہ خوبی ہوتی ہے برداشت کی، اسی طرح عورتوں میں بھی یہ خوبی ہوتی ہے، اور دونوں کی ضرورت ہے. اور جس قدر انسان میں نے عرض کیا یہ خوبی ہوگی، تحمل مزاجی، برداشت، زبان پر قابو، بد کلامی نہیں سنتے زبان سے، تو اتنا ہی انسان خوبصورت ہوگا، اخلاق کے لحاظ سے خوبصورت ہوگا. سب اس کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایک دکاندار ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، بہت زیادہ جاتے ہیں. اسی کے برابر میں ایک دکاندار ہے، اس کے پاس بھی وہی سامان ہے، اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا. تو جاتے آتے دکاندار کہہ بھی جاتے ہیں کہ آپ کے برابر میں جو ہے نا وہ بہت بدتمیز ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سودا بیچنے کی تمیز نہیں ہے، بات بات پر غصہ کرتے ہیں وہ. ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ کے کلام میں نرمی بہت ہے، آپ پیار سے بات کرتے ہیں، آپ انکل کہہ کر بات کرتے ہیں. یہ تو دنیا ہے. یعنی اچھے اخلاق کا فائدہ دنیا میں دکھ گیا. دونوں کے پاس سامان وہی ہے، لیکن صرف زبان کی بد کلامی، بد زبانی سے اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے. نہیں آ رہے لوگ اس سے سودا لینے، اس کے برابر والے کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں. ایسا ہے، دکاندار بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں دوسرے اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ سے پہلے جن کے پاس یہ دکان تھی وہ بڑے بدتمیز تھے. تو یہ تو دنیا ہے. ہر چیز کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے. جس طرح اچھے لباس کا اثر ہے کہ ایک آدمی گندے لباس کے ساتھ معاشرے میں آتا ہے، درمیان میں آئے، محفل میں آئے، تقریب میں آئے، تو اس کے گندے لباس سے، اس کے یعنی پسینے سے، بدبو سے فضا خراب ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کتنے گندے لباس میں آئے ہو. یعنی مسجد میں اگر کوئی گندے کپڑوں میں آ جائے تو برابر والا نمازی کھڑے ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایسے گندا آدمی ہے، کالک لگی ہوئی ہاتھ پہ کپڑوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو جس طرح ہر چیز میں اثر ہے، شخصیت کا اثر ہے. اچھی شخصیت، اچھے لباس، اچھا رہن سہن دوسروں پر اثر ڈالتا ہے. اسی طرح ایک آدمی بڑے اچھے کپڑوں کے ساتھ آیا، بڑے اچھے لباس کے ساتھ آیا، لیکن آتے ہی زبان سے اول فل بکنا شروع ہو گیا،
اب اس کی شخصیت اس کو نہیں بچا سکتی. اس نے اپنے لباس سے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا, لباس بڑا اچھا پہنا ہوا ہے, لیکن زبان نے اس کا سارا لباس خراب کر دیا. اس کی شخصیت پر اس کی زبان کا بہت برا اثر پڑا کہ اب بھی کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں, پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے, خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے پاس سے. اس کی شخصیت کا لباس بڑا اچھا ہے, خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے, بال وال بھی سیٹ ہیں, لیکن پھر بھی کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھ رہا. اس کی زبان خراب ہے, منہ کے اندر کی چیز خراب ہے. میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا بھائی, کسی اور کے ساتھ لگ جاؤں گا, اس کے ساتھ نہیں لگوں گا. تو اس کو کہتے ہیں اخلاق کی خرابی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی ایک دفعہ آتا تھا تو وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا, وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا, وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا, وہ کہتا تھا مجھے آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ محبت دیا کرتے تھے, پیار دیا کرتے تھے, شفقت فرمایا کرتے تھے, نرمی فرمایا کرتے تھے. یہی تو چیزیں تھیں. دنیا تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مال و دولت کی کثرت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بالکل نہیں تھی, دنیا تھی نہیں. جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بالکل خالی, آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا جو میراث میں تقسیم ہوتا. پھر کیا چیز تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے؟ وہ آپ کی پیاری پیاری سنتیں, پیاری پیاری عادتیں, پیارے پیارے اخلاق تھے کہ جو آپ سے ایک دفعہ ملتا وہ کہتا ایسا کوئی نہیں ہے. مشہور اتنے واقعات ہیں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نام تھا, ان کی اکرمہ کی بیٹی غالب ام جمیل نام تھا, پہلے ایمان لائیں گے, بعد میں اکرمہ لائیں. اکرمہ ڈرے ہوئے تھے کہ میرے باپ نے اور میں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر, ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا, اس امت کا فرعون تھا, تو اکرمہ بھی اپنے باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اکرمہ بھاگے, اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگے کہ میری خیر نہیں ہے, میں پکڑا جاؤں گا, کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی. ایمان لانا چاہتے تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ کو کے ساتھ مل کر بہت تکلیف دیتا ہوں. ابو جہل کا تو کام ہی یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا, اذیت دینا, اذیت دینا. ان کی بیوی پہلے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لے آئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں اور اکرمہ کے لانے کی اجازت مانگی. آپ نے فرمایا ہاں لے آؤ. ان کی بیوی دوڑی دوڑی گئیں اکرمہ کی تلاش میں, بھاگ رہی ہیں, ان کی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں. اکرمہ مکہ چھوڑ کے شام بھاگ رہے ہیں, یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں. پکڑ لیا اپنے شوہر کو, دور دراز جا کر پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی بات تو سنو, کیوں بھاگ رہے ہو, کس سے بھاگ رہے ہو, سمجھتے کیا ہو, ایک دفعہ ملو تو جا کر. بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعارف کرایا اکرمہ کو کہ کیوں بھاگ رہے ہو, کس سے بھاگ رہے ہو بھائی, ایسے پیارے اخلاق اور عادات کے مالک, ایسے پیارے اچھے اخلاق اور کردار کے مالک سے بھاگ رہے ہو, آؤ ذرا ملو تو ان سے. ان کا رہن سہن, ان کا رویہ, ان کا برتاؤ بہت اچھا ہے, بہت نرم ہے. اکرمہ نے کہا اچھا سچ بتاؤ, مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں, مجھے ماریں گے تو نہیں, مجھے قتل تو نہیں کرائیں گے؟ نہیں نہیں, تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے کر آئی ہوں, میں بول کر آئی ہوں کہ میں اکرمہ کو لے کر آ رہی ہوں. تیار ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا, کھڑے ہو گئے. یعنی دشمن, وہ بھی دشمن, ابو جہل کا بیٹا, اس کا اکرام گلے سے لگا رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں, اونچی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. اعزاز, اکرام, یہی چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو پسند تھی کہ ایسے ہم نے نہیں دیکھے. تو کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں اور پیارے اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے, پیاری خوبیوں کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے, تو اس خوبیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کا اخلاق میں, کردار میں اس چیز کا بڑا دخل تھا کہ آپ کبھی غلط زبان, کبھی لعن طعن, کبھی بد کلامی, کبھی بدگوئی نہیں فرماتے تھے, بلکہ ہمیشہ اچھے انداز سے, اچھے الفاظ سے پیش آتے تھے. کسی کو بھی کسی برے نام سے نہیں پکارتے تھے, گندی گندی اور فحش باتیں نہیں کیا کرتے تھے, گالم گلوچ بالکل نہیں کیا کرتے تھے, اچھے اچھے ناموں سے سب کو پکارا کرتے تھے. یہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیاری خوبیاں اور پیاری عادتیں تھیں، اور ہم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنائیں، ان اخلاق کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوبصورت زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اور خوبصورت عادتوں کی برکت سے ہماری زندگی بھی انشاءاللہ خوبصورت زندگی بن جائے گی، اور پھر ہم سب کے درمیان ہوں گے تو سب ہم سے خوش ہوں گے۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، گھر والوں کو بھی تکلیف ہے کہ بہت غصہ کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتیں آ جائیں گی انشاءاللہ، تو پھر سب ہم سے خوش رہیں گے کہ بہت اچھے ہیں، بہت نرم ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا، ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، آپ کی پیاری پیاری عادتیں اور خوبیوں کو، سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر کام سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جیسے آپ کے پیارے اخلاق تھے، اور جیسے پیاری آپ کی صورت تھی، آپ کی سیرت تھی، ہمیں بھی یا اللہ ایسا بنا دیجیے۔ ہماری اولاد و نسلوں کو ایسا بنا دیجیے، ہمارے دوست احباب، شاگرد و متعلقین کو، ہم سب کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری سیرت، پیاری صورت، پیاری اخلاق، پیارے کردار ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سب کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے شاگرد احباب متعلقین دوستوں کو، ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب محبت نصیب فرما۔ ایک ایک سنت سے، ایک ایک طریقے سے، ایک ایک خوبی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیوں سے خوب محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ قرآن کریم کی عظمت اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت میں اپنی معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر طرح کی خیر، عافیت، خوشیاں، راحت نصیب فرما۔ ہر طرح کے غم، دکھ، صدموں سے حفاظت فرما۔ ہر لمحے عافیت کاملہ نصیب فرما۔ بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، والدین کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما دی۔ بیماریاں، معذوریوں سے حفاظت فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما۔ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔